إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عنہ فلیس منی. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی اور ہماری بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں ہمارے آقائے مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں انسان کو قدم قدم پر آزماؤں گا. کبھی اللہ رب العالمین انسان کو عذاب سے دوچار کرے گا، کبھی اللہ رب العالمین انسان کو خوشی میسر کرے گا، تو کبھی اللہ رب العالمین انسان کو تنگی میں مبتلا کر کے آزمائش میں ڈالے گا اور آزمائے گا کہ وہ بندہ خوشی میں کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی، کبریائی، تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، اور جب انسان کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہے. یہ انسان کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا انسان جو بنایا اس دنیا کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ ہمارے اور آپ کے
دادا، ہمارے اجداد جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلی تخلیق اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں کی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام چپ چپ رہا کرتے تھے، وہ اکیلا اور تنہا محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دیکھا اور محسوس کیا کہ انہیں کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کی زوجہ تھیں، یہ ان کی بیوی تھیں، اور وہ جب حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ساتھ میں رہنے لگے اور دونوں خوش خوش رہنے لگے، اور وہیں سے انسان کی جو پیدائش ہے، انسانوں کی جو پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے شروع ہوا۔ وہیں سے اولاد ہوتی گئی اور دنیا قائم ہوتی چلی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے تم سے پہلے نبیوں کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، أَزْوَاجًا مِّن ذُرِّيَّةٍ، اور ان کو بیوی سے نوازا، اولاد سے نوازا، ان کو اللہ رب العالمین نے خاندان نصیب فرمایا اور بیوی عطا کی جن سے ان کے لیے اولاد آگے چل کر کے ان کا نسب آگے بڑھائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے اور یہ رسولوں کا طریقہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر کے شادی کی، نکاح کیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا، رسولوں کا طریقہ رہا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عنہ فلیس منی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نکاح اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا فمن رغب عنہ فلیس منی، جو اس سے اعراض کرتا ہے، جو نکاح نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ نکاح ضروری ہے کہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی وہ بنا نکاح کیے ہوئے، بنا بیوی کو رکھے ہوئے، بنا شادی کیے ہوئے، اسے اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بلا کسی گناہ کے، بلا کسی غلطی کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، تو اس آدمی کو اختیار ہے کہ وہ آدمی نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، کوئی شخص نکاح کرتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے، آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو گویا کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، کامل ایمان۔ لیکن اگر کوئی آدمی شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب آدھا ایمان جو بچا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، گناہوں سے باز رہے، غلطیاں نہ کرے، غلط کام نہ کرے۔ لیکن نکاح کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا آدھا ایمان
مکمل ہو جائے گا۔ یہ اہمیت و فضیلت ہے نکاح کرنے کی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طریقہ بتلایا کہ کس طریقے سے نکاح کیا جائے۔ شریعت، اسلام، دین، ہمارا معاشرہ، یہ جو دین ہے، شریعت ہے، قرآن و حدیث کیا کہتی ہے، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سادہ، سمپل، بہت ہی اچھے سادگی کے ساتھ ہو جائے، وہ سب سے بہتر نکاح ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تو حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر، ایک تکیہ جو کام آتا ہے سونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا۔ اور جو 3 بیٹیاں جو تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا۔ شادی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے طور پر نکاح میں کچھ دیا ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یعنی کہ نکاح بہت ہی سادہ اور سمپل ہونا چاہیے، یہ اسلام اور شریعت کہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے صحابی، 2-3 دن سے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں تھے؟ تو صحابی نے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی تھی، میں اپنی شادی میں مشغول تھا، جس کی بنا پر 2-3 دن میں غیر حاضر رہا، اور ان کے جسم پر، ان کے ہاتھ پر پیلے پن کا نشان تھا، زردی، ہلدی لگائے ہوئے تھے۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ بتائیے کتنا سادہ اور سمپل نکاح ان صحابی نے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں پتا چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب صحابی نے بتایا تب ان کو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ولیمہ کرو۔ ولیمہ کا جو ہے ثبوت ملتا ہے، آپ ولیمہ بہت ہی دھوم دھڑاکے سے کیجیے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، ولیمے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن شادی میں، چاہے لڑکی کی شادی ہو چاہے لڑکے کی شادی ہو، اس میں کسی طریقے کا کوئی جو ہے خرافات، کسی طریقے کی جو افراتفری، کسی طریقے کی جو ہے خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، کنبے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو آدمی جب لڑکی کے یہاں جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو بارات کی شکل میں ایک جلوس قائم ہوتی ہے، جلسہ قائم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آ کر کے لڑکی کے یہاں پہنچتے ہیں اور پھر نکاح ہوتی ہے، اس کے بعد لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے۔ یہ بارات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام میں اس کی کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بارات کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ جو ہے گاڑی بھر کر کے آئیں اور جو ہے لڑکی والوں کو پریشان کریں گے، کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ہے صرف اور صرف فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں گویا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی سے تشبیہ جو ہے تشکیل دی گئی ہے جو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو اسلام میں فضول خرچی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ تو جو ہے بارات کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدمی جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، اتنا روکڑا چاہیے، یہ گاڑی چاہیے،
चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, तभी हम तुम्हारी लड़की से अपने लड़के का रिश्ता करेंगे, तभी हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से करेंगे। जहेज का जो है सबूत इस्लाम में कहीं है ही नहीं, शरीयत इस चीज की इजाजत देती ही नहीं है। ये तो एक नासूर बन चुका हुआ है, हमने खुद राज कर लिया हुआ है। ये यहूदियों का जो है फितना है, यहूदियों ने इस चीज को निकाला है। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं, जहेज देते हैं, जो फजूल खर्ची करते हैं, गाड़ी देते हैं, मोइन की शक्ल में पैसा देते हैं, इसका कहीं भी कोई सबूत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अम्वालकुम बिल बातिल, कि तुम जो है बातिल तरीके से किसी का माल ना खाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल को गलत तरीके से खाने से मना फरमाया है, हराम करार दिया है। और ये जो जहेज का पैसा है ये हराम तरीके से है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है, ये हराम है। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, एक मुसलमान के ऊपर जरूरी है कि दूसरे मुसलमान का माल, इज्जत, खून, ये जो है ये माल और इज्जत लूटना, माल और इज्जत को दूसरे तरीके से खाना, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का, ये हराम है। ये जो है जहेज का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। आप देखते हैं इस मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर ये जहेज की वजह से कितने ऐसे माँ बाप हैं जो मौत को अपने गले लगा लेते हैं, जिनके यहां बेटियां हैं, जिनके यहां लड़कियां हैं, शादी करने की दहलीज पर हैं, उनकी जो है उम्र हो चुकी है, फिर भी पैसे ना होने की वजह से जो आदमी लड़के वाले हैं जो पैसा मांगते हैं, वो पैसा ना होने की सूरत में वो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं, जो कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। वो माँ बाप रात को चैन की नींद नहीं सो सकते, रात को परेशान होते हैं, पूरी जिंदगी उनकी अजीरन हो जाती है, पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। वो लड़कियों का गला घोट देते हैं तो कभी अपना गला खुद घोट लेते हैं, कभी फांसी लगा लेते हैं, तो कहीं जाकर के तालाब में कूद जाते हैं, तो कहीं ट्रेन के आगे आ जाते हैं। वजह क्या होती है कि पैसा नहीं होता है कि अपनी बेटी की शादी कर सके। इस्लाम ने जो हमें तरीका बतलाया है वो ये कि सादा सिंपल सादगी से निकाह को करो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर निकाह वही कहा है जिसमें सादगी हो, जिसमें आराम से जो है निकाह हो जाए, कोई जो है फजूल खर्ची ना हो। लेकिन हमारे माशरे ने, हम लोगों ने, इस्लाम के मानने वाले जो मुद्दई हैं, दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, दावा करते हैं कि कुरान वाले हैं, दावा करते हैं कि हदीस वाले हैं, हम ही लोगों ने ये जो है रस्मो रिवाज को राज किया है। हम ही लोगों की वजह से कितने गरीब घराने उजड़ गए, कितने गरीब घराने जो है तबाह बर्बाद हो गए, कितनी लड़कियां बेबस और मजबूर हैं, कितने माँ बाप परेशान हाल हैं, उनकी नींदें हराम हुई हैं, उनकी नींद जो है बेचैन की वजह से नींद नहीं आती है, उनके दिल पर, उनके सीने पर पत्थर रखा हुआ है, वो परेशान है कि कैसे अपनी बेटी की शादी करें। बिरादरान इस्लाम, हमें आगे आना होगा, हमें कदम बढ़ाना होगा और सोचना होगा कि जो रस्मों रिवाज हैं, जो कि इस्लाम में कहीं सबूत नहीं मिलता, जो कि दीन हमें इसकी इजाजत नहीं देता, हम इसको खत्म करें। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो इसी तरीके से गरीबों पर जुल्म होता रहेगा, जो बेबस हैं वो परेशान होते रहेंगे और हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। बिरादरान इस्लाम, लड़की की शादी जब होती है तो बहुत ज्यादा जो है फजूल खर्ची की जाती है, बहुत सारा ताम झाम होता है, बहुत सारे जो है पकवान बनते हैं, ये फजूल खर्ची में आता है। और जब ये सवाल किया जाता है कि इतना सारा जो है ताम झाम क्यों है, तो कहते हैं कि जो बेटियों का हक है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बेटियों का जो हक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि जिस तरीके से बेटों का हक है, यानी जब माँ बाप इंतकाल कर जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो जो मालो दौलत, घर बार, खेत बाड़ी जो बची होती है वो बच्चों में तकसीम होती है, लड़कों में आमतौर से।
لیکن اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو وراثت ہے جو ماں باپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے، وہ لڑکوں کا بھی حق ہے اور لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اگر حصہ کیا جائے تو ایک لڑکے کا 2 حصہ آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ہے آپ کے گھر میں اور ایک لڑکی ہے اور 3 بیگھہ کھیت ہے، تو اگر ایک لڑکا جو ہے تو اس کو 2 بیگھہ کھیت ملے گا، یعنی ڈبل ملے گا، اور لڑکی کو 1 بیگھہ کھیت جو ہے زمین اس کو دیا جائے گا۔ یہ حق ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو جب کچھ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں اتنا سارا جو ہے اخراجات کیوں ہوتے ہیں، اتنے سارے جو ہے تام جھام کیوں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو حق ہے لڑکی کا، وہ جو تقسیم ہوتا ہے مال دولت میں، وہ جو حق ہے وہ لڑکیوں کے، اس میں ہم لوگ خرچہ کر کے وہ حق ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ لڑکیوں کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکی ہے تو ماں باپ اگر کوئی والدین ان کی پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پورے طریقے سے ان کو پالتے پوستے ہیں اور ان کی شادی بھی اچھی طریقے سے کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پالنا پوسنا پرورش کرنا یہ لڑکیوں کے حق میں سے ہے، اور یہ جو ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد جو وراثت میں کھیتی باڑی مال و دولت آتی ہے، ان میں بھی ان لوگوں کا حق ہے۔ آدھا 1 حصہ ان لوگوں کا ہے اور 2 حصہ لڑکوں کا ہے۔ یہ طریقہ اسلام نے بتلایا ہے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ لڑکیوں کی شادی میں تام جھام کر کے، لڑکیوں کی شادی میں جو ہے اخراجات کر کے ہم ان کا حق ادا کر دیتے۔ نہیں، ان کا جو حق ہے وہ حق رہے گا، کھیتی باڑی میں بھی ان کا حق ہے، ان کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے، رسول کا فرمان کہتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ نے اس دنیا کے اندر کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کی شادی بہت اچھی طریقے سے کر دی، بیڈ دے دیا، کولر دے دیا، موہن پتہ نہیں کیا کیا دے دیا، سب کچھ دے دیا، حق ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ تو حق ہے ہی ہے، ان لڑکی کی شادی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو مال و دولت ہے اس میں بھی ان لوگوں کا حق ہے، تو یہ نہ بھولیں۔ برادران اسلام، ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ یہ جو نکاح ہے جس کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث میں بہت ہی سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے بہت ہی سادہ طریقے سے شادی کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اتنا زیادہ غریب تھے کہ شادی کے بعد جو بیوی کو مہر دیا جاتا ہے، یہ حق ہے بیوی کا دینے کا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کو، اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تم مہر کی شکل میں قرآن سکھلا دینا، اپنی بیوی کو قرآن سکھلا دینا، اور اس پر جو ہے شادی ان کی ہو گئی۔ آج کے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جب تک کہ پوری دنیا جان نہ لے کنبے قبیلے والے تب تک شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو طریقہ ہے غلط ہے، نہ تو اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ تو دین ہی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، نہ تو جو ہے ہماری شریعت جو اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان آگے بڑھ کر کے نہیں آئیں گے تو جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو غیر مسلم لوگوں کا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہم لوگوں نے بھی اپنا لیا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس مال و دولت اللہ رب العالمین نے جن کو نوازا ہے، وہ تو اپنی بیٹیوں کی شادی اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن آپ ان غریبوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ مجبور ہیں کہ مال و دولت کو اکٹھا کریں، اور جس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے شادی کریں۔ ان کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگی خراب ہو چکی ہے، اور ان کی زندگی جو خراب ہوئی ہے وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ رسم و رواج
جو ہے رائج کیا ہے، ہمارے کارنامے ہیں، ان کی وجہ سے وہ دباؤ میں ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے سادہ سمپل شادی کی تو جو معاشرے والے کیا کہیں گے، دوسرے قبیلے والے کیا کہیں گے، جس کے دباؤ میں آ کر کے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، فضول خرچی نہیں کرنی ہوگی، جو اسلام اور شریعت ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ایمان کے ماننے والے ہیں، تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو جس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے اس پر ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا ہی کارنامہ ایسا ہوگا تو جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو غیر طبقے کے لوگ ہیں، وہ لوگ تو اور غلط کام کرتے رہیں گے۔ ہم سے دیکھ کر کے، ہمارا کارنامہ دیکھ کر کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسا کام کریں کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ ہمیں جو ہے صحیح کام کرنا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادہ طریقے سے کہا ہے، نہ بارات جانے کا حکم ہے، نہ جہیز دینے کا حکم ہے، نہ ہی کسی طریقے کی کوئی فضول خرچی کا حکم ہے، تو ہم ایسا کام کیوں کریں؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے والے کیا کہیں گے، کنبے والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے اگر ہم نے سادہ سمپل شادی کر لی۔ برادران اسلام، ہم یہ سوچتے ہیں کہ قبیلے والے کیا کہیں گے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ یہ جو نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے سوال کریں گے کہ ہمارے فرمان کو تم نے فراموش کیوں کیا؟ جب ہم نے اس چیز سے منع کیا تھا تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، اگر ہم ان کے پیچھے لگیں گے تو اپنی زندگی تباہ کر گزریں گے۔ ہمیں جو تعلیمات بتلائی گئی ہیں اس پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر کام کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان آگے بڑھیں گے، ہم اور آپ مل کر کے قدم اٹھائیں گے، تبھی جو ہے یہ جو رسم ہے، غلط خرافات ہیں، وہ ختم ہو سکیں گے، اور یہ خرافات ختم ہوں گے تو اور لوگوں کا بھلا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی جس چیز کو جانتا ہے، جیسے کوئی عالم ہے، اگر جو چیز جانتا ہے معاشرے کے اندر اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز بتلائے۔ یہاں کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور ہمارا حق ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام تھا لوگوں تک جو دین ہے وہ پہنچا دینا۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس چیز کو جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتلا دیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کا اعمال ہے، اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس لیے دین جو بتلاتی ہے، اسلام جو ہمیں بتلاتا ہے، قرآن جو ہمیں بتلاتا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہماری زندگی نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین ہم سے سوال و جواب کرے گا، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز پر کام کرنا ہوگا، اور جو چیز شریعت جس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے وہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، قرآن و حدیث والا ہونے کے ناطے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں نکاح کو سادہ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے معاشرے میں جو خرافات ہیں، جہیز کے نام پر، بارات کے نام پر، یا اسی طریقے سے جو لڑکی والوں کو پریشان کیا جاتا ہے فلاں چیزیں ڈیمانڈ کر کے، وہ چیز ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے غلط جو رسم و رواج ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے دل میں یہ ڈال دے کہ غلط چیزیں کہیں بھی دیکھیں تو اس کو لوگوں کو تنبیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو غلط راستے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔